صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے اور وظائف دیکھنے سننے جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب چینل یاد الہی سے، اور وظائف جو ہیں ان سے حوالے سے بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اسماء الحسنہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک، اس کی چند برکتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ الباریء، جان ڈالنے والا۔ تو یا باریء ہم پڑھیں تو اس کی کیا برکات ہیں، چند ایک۔ اگر طبیب یا ڈاکٹر اس اسم مبارک یا باریء کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے گا، یعنی ان کے ذریعے سے لوگوں کو شفا ہوگی۔ اسی طرح جو کوئی ہفتہ کے دن اس اسم مبارک یا باریء کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا، یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارک کو یا باریء اس کو 244 مرتبہ پڑھے، اس کی جو بھی مراد ہوگی، نیک جائز حاجت ہوگی، وہ پوری ہوگی۔ اور جو اس اسم مبارکہ کی مداومت اختیار کرے، ہمیشہ پڑھتا رہے، تو حق تعالیٰ اس کے لیے ایک مونس یعنی انس رکھنے والا پیدا فرما دے گا۔ اور خاص طور پر بانجھ خواتین کے حوالے سے، یا اولاد نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے اگر بانجھ عورت 7 روز روزہ رکھے، یعنی 7 دن روزے رکھے نفلی 7، اور پانی سے افطار کرے، افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ یا باری المصور، یا باری المصور، یہ 21 مرتبہ پانی سے جب افطار کر لیا یہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس اسم مبارکہ کا بکثرت ذکر کرنے سے، یا باریء کثرت سے پڑھنے سے صنائع عجیبہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے، یعنی عجیب چیزیں جو ہیں نئی سے نئی، ان کی ایجادات اور نئی سے نئی کریٹیویٹیز ان کے حوالے سے آسانی حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی مختلف ٹیکنیکل شعبوں سے یا پڑھنے یا دوسرے شعبوں سے منسلک ہیں انہیں بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور جو شخص 7 دن تک روزانہ اس اسم مبارک یا باریء کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے امراض سے شفا عطا فرمائے گا اور آفات سے سلامتی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص دوسرے لوگوں کا مطیع کرنا چاہتا ہے، مسخر کرنا چاہتا ہے، آپس میں پیار محبت ہو، اسے چاہیے کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد غسل کرے، پھر مغرب کی نماز پڑھے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 11,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا باریء پڑھے، اور اول آخر 41 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور پھر اس عمل کو ہمیشہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دلوں کو اس طرح اس کے لیے مسخر فرمائے گا کہ وہ اس کی ہر بات کو دل سے تسلیم کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی حاکم یا یہ عمل کرے گا تو حکام بالا اور ماتحتوں میں اس کی وجاہت ہوگی، اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل بہت کم منظور ہوگی، اور اسے بہت قابل اور لائق فائق مانا جائے گا، لیکن یہ جائز ضروریات کے لیے کیا جائے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جو شخص ہر جمعۃ المبارک کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد اسم مبارک یا باریء 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر میں دفن ہونے کے بعد اسی قبر میں نہیں بلکہ ریاض القدس کی طرف یعنی اپنی طرف اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مرنے کے بعد بھی روحانی قرب، اور اسی طرح بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت البقیع میں تدفین ہو جائے، جنت المعلا میں یا کسی اور
خاص قبرستان میں جہاں بزرگان دین کا حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مرنے کے بعد یہ جو خواہش رکھتا تھا وہ خواہش تدفین کی پوری ہو سکتی ہے۔ اور ریاض القدس کی طرف اٹھا لینے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ گویا اس کی قبر کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ قبر عام طور پہ کفار، منافقین، اور اگر توبہ نہ کی ہو تو فاسقین، بالخصوص کفار و منافقین، ان کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پسلیاں جو ہیں وہ پسلیوں میں بھینچ جاتی ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کو یا باری وہ اس میں مبارکہ سے یاد کرے گا جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور بھی اس کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ اعلیٰ علیین میں جو ارواح منتقل ہوتی ہیں وہاں ارواح چلی جائیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت، فضل و کرم ہوگا مرنے کے بعد بھی۔ اگر کوئی شخص اس میں مبارک یا باری او کا بکثرت ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام معاملات کو درست فرما دے گا، اس کے تمام تکالیف دور ہو جائیں گی، آسانیاں، سہولتیں پیدا ہوں گی اس کے لیے، اس کے تمام نقصانات دور ہو جائیں گے، اور اس طرح اس کے جملہ یعنی تمام حالات، تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور جو شخص اس میں مبارک یا باری او کا کثرت سے ورد کرے گا، ہر ایک انسان کی روح کا اس پر اثر اور ورد کرنے والے کی قبولیت پیدا ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں برتر پائے گا، یعنی عزت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ جو حکیم، طبیب یا معالج یا باری او کا بکثرت وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کی برکت سے اس کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے گا، اور وہ جس مریض کا بھی علاج کرے گا اس مریض کو صحت حاصل ہوگی، اور اس طرح تمام مخلوق میں اس کی عزت اور وجاہت ہوگی۔ اسی طرح جو کوئی طبیب اس کو پڑھے، عزت، وجاہت، مریض صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ یہ ہے کہ یہ درود پاک لازمی اول آخر پڑھے۔ درود پاک کیا ہے؟ سماعت کر لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ، محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ بقدر عظمت ذاتک، بقدر عظمت ذاتک۔ اور یہ درود پاک اول آخر تعداد میں پڑھے، پھر 11,000 مرتبہ اس میں مبارک یا باری او پڑھے، انشاءاللہ جو دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی۔ تسخیر عالم کے لیے یہ عمل ہے، ہر معاملے میں عزتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند ایک برکتیں اس میں مبارک یا باری او کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ فلاح الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کبار میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات ہستی کو تخلیق فرمایا تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور، ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر عہد میں، ہر وقت میں مختلف انبیاء و رسول اعظام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ان انبیاء کرام، رسول اعظام علیہ السلام نے اپنے اپنے عہد کے، اپنی اپنی قوموں کے، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جنہوں نے اس پیغام کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اللہ اور اس کے نبی یا رسول علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بھی تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کر لیا، پھر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ٹھہرے، کل روز محشر آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ اسی سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی اور سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول
خاتم النبیین خاتم المرسلین، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی ذات بابرکات ہے۔ اب تا قیام قیامت آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آنا ہے، نہ کوئی نئی امت آنی ہے، نہ کوئی اور نئی کتاب آنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے۔ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی معنی میں ذلی بروزی معنی میں کسی نئے نبی کے آنے کا وہ اقرار کرتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب تا قیام قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ، کتاب مجید، قرآن مجید، فرقان حمید، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، سنن مبارکہ، طریقہ مبارکہ، اسوہ حسنہ، یہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے۔ تو اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی نشر و اشاعت، احادیث مبارکہ کی نشر و اشاعت، اسلام کی نشر و اشاعت، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی، یہ تابعین، تبع تابعین اعظام علیہم رضوان نے کی، یہ اہل بیت کرام علیہم رضوان نے کی، یہ فقہائے کرام، ائمہ کرام، علماء کرام نے کی، اور اولیاء کاملین صالحین نے کی۔ تو اب یہ انہی عظیم ہستیوں کی ذمہ داری ہے، بالخصوص علماء کرام اور اولیاء کرام، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچائیں، بالخصوص، بالعموم ہر بندہ مومن بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا کہ مجھ سے جو تمہیں حاصل ہو، اگرچہ وہ ایک جملہ ہو، ایک آیت ہو، ایک حدیث ہو، وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ تو جتنا جو بندہ مومن اسلام کے بارے میں علم رکھتا ہے اور علم سیکھتے رہنا چاہیے، وہ آگے سے آگے پہنچاتا رہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن بالخصوص یہ منصب علماء کرام اور اولیاء کرام کا ہے، اور علماء اور اولیاء میں حقیقت دیکھی جائے تو فرق نہیں ہے۔ جو علماء حق ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کا پیغام لوگوں تک، امت مسلمہ تک، تمام انسانیت تک پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے، وہ اولیاء کاملین میں بھی شامل ہیں۔ اور اسی طرح جو اولیاء کاملین، اور اکثر اولیاء کاملین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ علم دین پہلے حاصل کیا کرتے تھے، ظاہر علم دین بھی، تو جو یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں علم لدنی عطا فرما دیتا تھا، کئی مثالیں ہیں، تو وہ علماء میں بھی شامل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ علماء ربانی کہتے ہی اس عالم دین کو جو اللہ کا ولی بھی ہو، اور علماء ربانی اس اللہ کے ولی کو کہتے ہیں جو عالم دین بھی ہو، تو کوئی فرق نہیں ہے خاص اس میں۔ بہرحال یہ ذمہ داری علماء ربانیین کی ہے، علماء حق کی ہے، یعنی اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں حضرت سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی شامل ہیں۔ اس پوری دنیا میں اور بالخصوص اس خطہ بر صغیر پاک و ہند میں، افغانستان کا ذکر کر لیجئے، خراسان، بخارا، پھر ایران، عراق، مصر، حتیٰ کہ حجاز مقدس بھی، ان تمام علاقوں میں، اور پھر یورپ اور افریقہ تک بہت سے علماء ربانی، اولیاء کاملین صالحین پہنچے، جنہوں نے قرآن و سنت کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچایا، نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ غیر مسلموں تک بھی پہنچایا۔ اور ہم خطہ پاک و ہند کی چونکہ بات خاص طور پر کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ جو اندھیروں میں بھٹکنے والی انسانیت تھی، جنہیں اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں تھا، جو مختلف مذاہب کی ان تعلیمات پر عمل پیرا تھے جن میں بتوں کی پوجا بھی شامل تھی، جن میں بعض اوقات ایسا بھی مذاہب کے آگ کی کوئی پوجا کرنے لگ پڑتا، اپنے سے بظاہر تھوڑی سی کوئی بڑی چیز دیکھتے جس سے ڈر جاتے تو اسی کو خدا سمجھ لیتے۔ تو ان لوگوں تک اولیاء کاملین صالحین نے بالخصوص اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم گرامی سید احمد سلطان ہے، اور سخی سرور یہ آپ کا لقب ہے۔ سخی سرور لقب اس وجہ سے پڑا کہ آپ سخاوت،
دریا دلی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینا، لٹا دینا، اس حوالے سے معروف تھے، تو آپ کا لقب سخی سرور پڑ گیا کہ ایسی ہستی جو بہت زیادہ سخاوت کرتی ہیں۔ پھر آپ سادات کرام میں سے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ ملتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ اور پھر ولادت باسعادت آپ کی 524 ہجری میں ہوئی، آج سے تقریباً 900 سال پہلے۔ آپ کے والد گرامی سیدنا زین العابدین، سید زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی سادات کرام میں سے ہی ہیں، اور یہ 22 سال تک مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی خدمت پر مامور رہے، یعنی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ مبارکہ پر خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، وہاں پر آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، روزہ مبارکہ پر اپنی خدمات پیش کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا، اور وہیں موجود تھے مدینہ طیبہ میں ان کے والد گرامی سید زین العابدین رحمہ اللہ۔ تو ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت سے مشرف فرمایا اور حکم دیا کہ اے زین العابدین، تم ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کبھی بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، تو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ کہ حقیقت میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیارت ہوئی۔ من رآنی رأى الحق، آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا حق، حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ ہندوستان تشریف لائے، اور پھر مختلف علاقوں میں رہے، بالخصوص شاہ کوٹ پنجاب ہمارا جو علاقہ ہے، یہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ یہاں پر سید زین العابدین رحمہ اللہ، سید سلطان احمد سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو والد گرامی ہیں، انہوں نے سکونت اختیار فرمائی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ذہانت، فطانت۔ تو بس آپ نے اپنے والد گرامی سے، جو عالم دین بھی تھے، علم دین کا تعلیم کا آغاز کیا، اور پھر والد گرامی ان کا وصال ہوا، تو وصال کے بعد آپ ظاہری باطنی علوم و معارف کی تحصیل کے لیے پھر عراق چلے گئے، حضرت سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو عراق میں رہ کر قرآن و سنت کی تعلیم بھی حاصل کی، شریعت، طریقت، معرفت کی تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر شریعت و طریقت یعنی ظاہری باطنی تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیات سے نوازا بے شمار، ان میں سے انتہائی آپ عبادت گزار تھے، زہد و تقویٰ کے پیکر تھے، دنوں میں بھی اللہ، دن کے وقت اوقات میں بھی اللہ کی عبادت میں مشہور رہتے، اور راتیں آپ کی اللہ ہی کی عبادت میں سربسجود ہوتے ہوئے گزر جاتی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی راتیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں، رکوع میں گزر جاتی ہیں، قیام میں گزر جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزر جاتی ہیں۔ تو یہی آپ کا معاملہ تھا۔ جب آپ عراق سے واپس آئے تو ہندوستان میں متعدد مقامات پر آپ نے سکونت اختیار فرمائی، متعدد مقامات پر رہے، لیکن بالآخر ضلع ڈیرہ غازی خان، جو پنجاب کے آخری ضلعوں میں شامل ہے، جس کی سرحدیں بالخصوص سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کے ساتھ بھی متصل ہیں، تو ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے دامن میں جا کر آپ نے مستقل رہائش اختیار کی۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، ریاضات، مجاہدات میں مشغول رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ اس دوران آپ غیر مسلموں کو بھی اسلام کا پیغام پہنچایا کرتے، اسلام کی دعوت دیا کرتے، اب بہت ہی احسن انداز کے ساتھ اسلام کا پیغام، قرآن و سنت کا پیغام ان تک پہنچایا کرتے، قرآن و سنت کا پیغام احسن انداز کے ساتھ، اور پھر آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، روشن صورت، نورانی صورت، روشن سیرت، اس کو دیکھتے ہوئے ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں نے پھر آپ کے دست مبارکہ پر اسلام قبول کیا۔ یہی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے، اور اولیاء کاملین صالحین کی اصل کرامت استقامت ہے۔
الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اوپر ہوتی ہے، اور استقامت یہ ہوتی ہے قرآن و سنت کی تعلیمات پر قائم رہنا، اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، جو معمولات قرآن و سنت کے مطابق ہیں، جو صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ہستیاں اسلاف کے معمولات تھے، ان پر قائم رہنا، یہی اصل کرامت ہے۔ اور پھر اسلام کا پیغام پہنچانا، اور اگر کوئی اسلام کا پیغام کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ اسلام کو قبول کر لے، تو یہ بہت بڑی، سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں استقامت کے بعد کرامت ہے۔ بہرحال آپ نے اسلام کا پیغام جب لوگوں تک پہنچایا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام کے دامن میں پناہ لی، اور پھر اسی وجہ سے اسلام کی ترویج میں یہاں خطہ پاکستان، ہندوستان میں آپ کا نام جو ہے نمایاں ہستیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ظاہری کرامات کا بھی آپ سے ظہور ہوتا رہا، خاص طور پر ایک مرتبہ چونکہ آپ کے نانا جان جو تھے وہ ذمہ دار تھے، تو ان کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کو جو وراثت میں زمین ملی وہ بظاہر بہت بنجر تھی، تو آپ اور گھر والوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ زمین تو قابل کاشت نہیں ہے، لیکن آپ نے صبر و شکر کرتے ہوئے، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی خراب اور بنجر زمین پر کاشتکاری شروع کر دی اللہ کا نام لے کر، اور پھر نتیجہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ جب فصل پک کر تیار ہو گئی تو سب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی فصل جو تھی وہ دوسری بظاہر لہلہاتی جو سرزمین تھی اس سے بھی بہتر آپ کی فصل تیار ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم، آپ کی کرامت، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ کرامت جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے شرف ہوتا ہے، عزت افزائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کرامت حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہی ہوتا ہے انہی کے تصدق سے، اور اللہ کے نبی کا معجزہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ بہرحال یوں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عزت اور شرف سے نوازتا ہے۔ اسی طرح آپ چونکہ عبادات، ریاضات اور یکسوئی یہ آپ کا طرح امتیاز تھا، اللہ کی عبادت میں مشہور رہتے تھے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا پیکر تھے، تو ایک مرتبہ جب دہلی شہر میں وبا پھیلی، اور ایسی وبا پھیلی کہ جس کی وجہ سے کئی لوگ لقمہ اجل بن گئے، یعنی فوت ہونے لگے، تو وہیں پر دہلی میں ایک خاص گھرانہ ایسا تھا جو آپ کے معتقدین میں شمار ہوتا تھا، آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔ اس گھرانے کے افراد میں سے ایک فرد جو ہے، سربراہ جو تھا اس گھر کا، وہ آپ کی بارگاہ میں وہاں سے دہلی سے چل کر ڈیرہ غازی خان آیا، سارا ماجرا اس نے بیان کیا، تو آپ نے اپنے پاس سے تھوڑا سا نمک اسے دیا اور فرمایا کہ اس نمک کو گھر والے نمک میں ملا کر سبھی گھر والے استعمال کرو۔ چنانچہ وہ شخص ڈیرہ غازی خان سے واپس دہلی پہنچا، گھر والے نمک میں وہ نمک شامل کیا، سبھی لوگ وہ نمک کھاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی برکت سے، اپنے نیک بندے کو شرف دیتے ہوئے، عزت دیتے ہوئے، کرامت عطا فرماتے ہوئے ان عظیم اس گھرانے کو اس وبا سے محفوظ رکھا، یعنی اس گھرانے کے تمام لوگ جو ہیں اس وبا میں بالکل تندرست رہے۔ اسی طرح سہدرہ کی حکومت بہت مشہور تھی اس زمانے میں، تو سہدرہ کی حکومت کا ایک آفیسر عمر بخش یہ بیمار ہو گیا، تو اب ان کے اہل خانہ میں سے ایک شخص جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے زمین سے مٹی جو ہے وہ تھوڑی سی اٹھائی اور کہا کہ ایک خوراک مریض کو کھلا دینا۔ اہل خانہ نے وہ مٹی جا کر عمر بخش کو کھلا دی، تو مٹی کھانے کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ سہدرہ کی حکومت کا جو آفیسر عمر بخش وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کاملین صالحین کے ہاتھ میں یہ برکت رکھی ہے، ان کی زبان میں برکت رکھی ہے، چونکہ حدیث قدسی ان کی آنکھیں اللہ کی خاص طاقتوں کا مظہر بن جاتی ہیں، ان کے کان اللہ کی خاص طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں، ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی خاص طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں، ان کے قدم اللہ تعالیٰ کی خاص طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں، اور جو یہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ خلوت نشینی اختیار رکھتے تھے، زیادہ تر تنہائی میں رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو خلوت نشینی کے لیے جانے لگے تو وضو کی حاجت پیش آئی، آپ کے دیکھا تو پانی موجود نہیں ہے وضو کے لیے، تو آپ نے اپنے عصا جو تھا وہ زمین پر مارا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے
وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے لکڑی کا ایک کھونٹا جو ہے وہیں زمین میں گاڑ دیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ لکڑی کا جو آپ نے کھونٹا گاڑا تھا وہ خود بخود سرسبز ہو گیا اور وہ درخت بن گیا۔ وہیں آپ پھر نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہاں لوگوں نے بعد میں مسجد بھی تعمیر کروا دی۔ یوں آپ کی کرامات بے شمار ہیں، چند میں نے یہ ذکر کر دی۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کا وصال جو ہے رجب المرجب 577 ہجری میں 53 سال کی عمر مبارکہ میں ہوا، اور ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب میں آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہے۔ مشہور مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے آپ کے مزار مبارکہ جو ہے اس کی خاص تزئین و آرائش کروائی، لاکھوں روپیہ اس دور میں خرچ کیا، اور پھر آپ کے وصال کے بعد بھی لوگ آج بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں، بڑی دور دور سے وہاں جاتے ہیں، آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض تذکرہ اولیاء عرب و عجم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص قندھار سے ملتان جا رہا تھا، راستے میں پاؤں پھسلنے سے اس کا اونٹ لنگڑا ہو گیا۔ قندھار سے ملتان یعنی کوئٹہ سے آگے افغانستان کا علاقہ قندھار ہے، تو ملتان آنا تھا، تو راستے میں ڈیرہ غازی خان بھی آتا ہے۔ خوش قسمتی سے آپ کا مزار مبارکہ جو ہے وہ قریب تھا، تو وہ اپنی التجا لے کر آپ کے مزار مبارکہ پر حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مشکل آسان فرما دی، اس کا اونٹ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو یہ اولیاء کاملین صالحین ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری زندگی یاد کیا، فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو، میری یاد میں مشغول ہو جاؤ، میں تمہارے چرچے کروا دوں گا۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر گزاری، آج بھی ان لوگوں کے چرچے ہو رہے ہیں، آج بھی ان لوگوں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب ہے، احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اولیاء صالحین کاملین سے بڑھ کر کون محسن ہو سکتا ہے، کون نیکوکار بھلائی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، یہ اولیاء اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور ان کی زندگیاں اللہ کی رضا کی خاطر گزرتی ہیں، تو اسی لیے ان کی بارگاہ میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین۔ اور صالحین کا ذکر کرتے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جو صالحین کے پاس حاضر ہو جائے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیوں نہ ہو، بالکل ہوتا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، جہاں ہم ان سے محبت رکھتے ہیں وہیں ان کی تعلیمات کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، دوران میں جوائن کیا ایک لسنر نے، شہزاد صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ اب باپ کی طلاق کے بعد باپ نے طلاق دے دی ستیلی ماں کو، تو کہتے ہیں ستیلی ماں سے باپ کے طلاق دینے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے۔ جی، ستیلی ماں، اس کو اگر والد طلاق بھی دے دیں تو ان سے نکاح یہ حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں حرمات کا ذکر ہوا، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ نادیہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے پروگرام بہت اچھا ہے، اور گھر کے حالات انہوں نے کہا کہ ہر وقت جو ان کے والدین امی ابو ان کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، پریشانی ہے، اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور سلامت رکھے، آمین۔ جی، درود تنجینا، ایک تو اس کو 1000 مرتبہ سبھی مل کر پڑھ لیجئے، ایک دن میں، 2 دن میں، جتنے دنوں میں۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی تلاوت خاموشی کے ساتھ روزانہ سنیے صبح کے وقت یا جب بھی وقت ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا ودود یا رؤوف یا رحیم آپ 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں،
سورہ یاسین بھی پڑھ کر دم کریں، وہ سبھی کھائیں پئیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں پروگرام بہت کمال ہے، دین اسلام اصل مقصود ہے، اور اسی اصل مقصد اور مطلب کی معلومات میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماما پاپا ان کے بہت جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ذرا عزت نہیں کرتے، بہت ایک دوسرے کو بات برداشت نہیں کرتے، بہت پریشان ہیں۔ آپ کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، درود تنجینا 1000 مرتبہ، اور یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کریں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، باوضو رہیں سبھی گھر والے، نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں اور استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ارشد صاحب ہیں اور حسنین رضا صاحب ہیں، چیک نمبر 123 سیدھو پورہ سے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے علاوہ ایک لسنر ہیں محمد سلیم صاحب 204 چک کنار روڈ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے بچوں کو خارش ہوتی ہے، میڈیسن لی ہیں، انجیکشن بھی لگوائے ہیں۔ جی میں دوبارہ اس کا علاج روحانی بتا دیتا ہوں، سورۃ الطارق 3 مرتبہ اور یا رقیب 300 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، ان پر کھانے پینے کی چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ محمد ادریس کاوش ہیں گنڈی ونڈ کلاں سے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں ہم آپ کے مستقل لسنر ہیں، آپ کے پروگرام بہت بہترین ہیں، انفارمیٹیو ہیں، اور کہتے ہیں کہ بچوں کا سر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی دم بتلا دیں۔ فی الحال میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یا سلامو، یا اللہ یا سلامو، یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے ان پر دم کر دیں، اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ محمد صادق اعجاز القادری صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں توکل اور قناعت کی وضاحت فرما دیں۔ شکریہ۔ توکل اللہ پر بھروسے کو کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے ذمہ ہے ہم محنت کریں، ہم چاہے رزق ہے، تجارت ہے، کاروبار، دین کے معاملات، سبھی معاملات میں محنت کریں، تگ و دو کریں، کوشش کریں، کوشش ہمارے ذمہ ہے، اس کا پھل، اس کا رزلٹ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یعنی توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتے رہیں، اور جو اس کا انجام ہے، بہتری ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، پھل ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی عطا فرمائے گا۔ تو مقصد یہ ہے، توکل کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ، توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کے ذمہ پر ہے وہ لازمی کریں، جو آپ کے فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، وہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا بہتر صلہ اس کے لیے وہ مانگتا رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتر صلہ عطا فرمائے گا، یہ توکل ہے۔ اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہے کم سے کم عطا فرمایا، بہت تھوڑا عطا فرمایا ہے، جتنا بھی عطا فرمایا اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں، اسی میں برکت کی دعا کریں، کوشش کرتے رہیں، کوشش منع نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ جتنا عطا فرما رہا اسی کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمارے معاملے میں بہتر سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے، تو وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، جتنا بھی ہمیں مل رہا ہے اس پر ہم قناعت کر لیں، اسی پر ہم اپنی گزر بسر کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ضروری ہماری زندگی کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، آسائشوں اور دیگر جو تعیشات ہیں ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ قناعت ہے۔ مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ ایمان صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں نائس پروگرام، صبح بخیر۔ جی صباح الخیر، اور شکریہ آپ کا تمام ویورز، تمام لسنرز کا۔ قرۃ العین صاحبہ اور عائشہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھر کی خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اصغر خان صاحب ہیں، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا، آپ کا بھی شکریہ۔ ایک اور لسنر 21 رجب کی نیاز کے بارے میں پوچھا۔ جی سال ثواب 24 گھنٹوں میں، پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، استغفار، مسنون دعائیں، یہ کسی وقت بھی کہیں بھی منع نہیں ہے، کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھانا کھلانا، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، کسی وقت کیا جا سکتا ہے، کہیں منع نہیں۔
حقیقت اس میں یہی ہے، ایصال ثواب اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے جو سوال آپ نے پوچھا اس کا جواب میں نے عرض کر دیا۔ ستیلی ماں سے طلاق کے بعد بھی نکاح حرام ہے۔ ایک اور لسنر ہے، قرض دینا ہے کسی کا، کہتے ہیں کہ بہت غریب ہوں، میاں والی سے انہوں نے جوائن کیا، اور ایک ان کے علاوہ انہوں نے بھی قرض ہی کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں، اگر کوئی مسنون ہے یا دعا ہے۔ چلیں جی میں بتا دیتا ہوں، ابو ذر صاحب ہے۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 1313 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اسی طرح 41 دن تک بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ یہ دونوں چیزیں کر لیں، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، یا مسبب الاسباب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہیں ایک اور لسنر، کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے، اور سلام کہا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسد عبداللہ قادری چشتی سے ایاس کا انہوں نے معنی پوچھا، غالباً امید کو کہتے ہیں، اور ذل حسین رضی اللہ عنہ کا سایہ، کہتے ہیں ان دونوں کا معنی جی معنی میں نے بتا دیا، نام رکھنا۔ ذل حسین رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ غلام حسین رکھ لیں آپ نام، حسین رضا رکھ لیں، محمد حسین رکھ لیں، اس طرح کے نام زیادہ بہتر ہیں۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے محسن صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، روز سنتا ہوں، سر میں بہت درد ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہے اس کے حوالے سے۔ جی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134-41 مرتبہ پڑھی ہے، پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیجئے، اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ جاب حاصل کرنے کے لیے وظیفہ پوچھا، 3 نفلی روزے رکھیں، نماز فجر کے بعد یا رزاق یا رزاق 10 ہزار مرتبہ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کیا شوہر اپنی امی کے کہنے پر اپنا بچہ کسی کو دے سکتا ہے جبکہ بیوی رضامند نہ ہو، اسلام میں کیا حکم ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اولاد جو ہے وہ والدین ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو پالیں، اس کی تربیت کریں۔ اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے تو پھر بھی جو شیر خوار بچہ ہے وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ماں کے ذریعے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، یہ والد کی ذمہ داری ہے نان و نفقہ دودھ پلوانا، اور ماں دودھ پلائے گی تو بچے کو اس طرح شیر خوار بچے کو ماں سے بالکل علیحدہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ بہتر نہیں ہے، اور میڈیکلی بھی بچے کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، تو اس لیے اگر والدہ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش یہی کی جائے کہ اس عمل سے رک جائیں، یہ بہتر ہے۔ نادیہ علی کے بارے میں پوچھا، ایک لسنر ہے، نام نہیں انہوں نے لکھا، نادیہ علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا سیدی یا رسول اللہ، یا یہاں پر یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، وبولایتک یا علی یا علی، یہ نادیہ علی ہے، ولی کامل صالحین پڑھتے رہے ہیں۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا